آج جو وظیفہ میں بتانے جا رہی ہوں نا، آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کی اتنی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اگر آپ دن میں 10 بار پڑھتی ہیں، 11 بار پڑھتی ہیں، جتنی بار پڑھتی جائیں گی آپ کی اتنی حاجتیں کمپلیٹ ہوتی جائیں گی۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک دن میں اس کو 11 بار پڑھا ہے اور ہر بار آپ نے ایک الگ حاجت کی ہے تو آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ جی ہاں، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ دن میں اس کو 11 بار پڑھتی ہیں نا اور 11 الگ الگ حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ وظیفہ بہت ہی اچھا اور پاورفل ہے، اور میں نے ہمیشہ وہی وظیفہ آپ کو بتایا ہے جو یا تو کسی نے پڑھا ہوتا ہے، آزمایا ہوتا ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں کوئی بھی وظیفہ ایسے آپ کو نہیں بتاتی۔ تو اگر آپ کو میرے وظائف اچھے لگتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کوئی پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں کہ وظیفہ کوئی بھی ہم کرتے ہیں نا تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یقین۔ یقین آپ رکھیں، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ آپ کا وہ وظیفہ لازمی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو آج میری طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی، تو آج میری فرینڈ آئی ہوئی تھی، ہم دونوں بس ایسے ساتھ میں بیٹھ کے گپ شپ بھی کر رہی تھی، تو میں نے سوچا پہلے میرا مائنڈ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا، پھر میں نے بھی ویڈیو بنا دی۔ ہو سکتا ہے میرے بتائے وظیفے سے کسی کو رزلٹ مل جائے، ہو سکتا ہے کسی کی لائف چینج ہو جائے، کیونکہ وظیفے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ وہی وظیفے میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے خود پڑھے ہوتے ہیں یا میں نے کسی سے پوچھے ہوتے ہیں یا کسی نے مجھے بتائے ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے ہمیں رزلٹ ملا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے نا وہ اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ دن میں 11 مرتبہ اس وظیفے کو کرتے ہیں اور ہر مرتبہ الگ الگ خواہش رکھتے ہیں تو آپ کی وہ 11 خواہشیں 11 حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نماز کی پابندی، نماز لازمی پڑھا کریں۔ یقین مانیں زندگی میں سب سے بڑا وظیفہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا بتایا ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ حی علی الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ دیکھیں جب آپ نماز قائم کرتے ہیں نا تو ہماری ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، دولت ہو، رزق ہو، ہمارے ہسبینڈ وائف میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہو جاتے ہیں، ہمارے ہر بگڑے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے نا تو اگر ہم نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ہر مسئلہ، ہر پریشانی وہ دور کر دیتے ہیں۔ تو نماز 5 وقت پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی بھی وظیفہ چاہیے ہو آپ مجھے کمنٹ پہ بتائیں، میں آپ کو اس بارے میں وظیفہ بتاؤں گی، کیونکہ دیکھیں میں نے زندگی میں کبھی یہ تعویذ لینا، یہ ان چیزوں پہ مجھے ٹرسٹ رہا نہیں۔ میں نے کبھی کسی سے تعویذ نہیں لیے، کسی دربار پہ جا کے منت نہیں مانی۔ میں نے ہمیشہ وظیفوں پر فوکس کیا ہے، میں نے ہمیشہ وظیفے پڑھے ہیں۔ مجھے وظیفوں پر اتنا زیادہ یقین ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دل سے پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہیں، آپ کے گھر والے نہیں مان رہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے وہ لڑکا آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ وظیفہ کر کے اس من پسند شادی بھی آپ کی ہو سکتی ہے۔ وظیفوں سے آپ زندگی کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اور دوسری بات صبر، کہتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کے ساتھ کوئی بھی کام کریں صبر ہو، یہ نہیں کہ آج وظیفہ کیا رزلٹ نہیں ملا اس کو چھوڑ دیا، پھر نیٹ پہ جا کے دوسرا وظیفہ سرچ کیا، پھر دوسرے پہ نہیں۔ وظیفہ کوئی بھی کریں مستقل کریں، مستقل مزاجی جو ہوتی ہے نا کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ مستقل اور پورے یقین کے ساتھ کریں گے نا تو تب اس میں رزلٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج میں نے یہ وظیفہ پڑھا، کل کو نیٹ سے دیکھ کے میں نے کوئی وظیفہ اٹھا کے پھر دوسرا وظیفہ پڑھ لیا، نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وظائف میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وظیفہ ہمیشہ مستقل مزاجی مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا ہے تو بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں بچتی کہ صبر کے ساتھ کوئی بھی کام ہو صبر کے ساتھ کیا کریں۔ چلے میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے پڑھنا ہے، میں اسکرین پر بھی لکھ دیتی ہوں، ان اللہ مع الصابرین نصر من اللہ و فتح قریب، ٹھیک ہے؟ تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نصر من اللہ و فتح قریب آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھ کے آپ نے الگ الگ حاجت رکھنی ہے تو رکھ لیں۔ اگر ایک ہی حاجت ہے آپ کی جو آپ وہ ضروری چاہتی ہیں کہ یہ پوری ہو جائے تو آپ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ پڑھا نصر من اللہ و فتح قریب، آپ نے جو بھی دعا مانگی انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ آپ دن میں 11 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ دن میں 11 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ آپ اپنی لائف کا نا اس کو حصہ بنا لیں کہ آپ نے ہر روز دن میں 11 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟
آپ دن میں 11 مرتبہ اس کو پڑھا کریں، آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ کے سامنے پیش کیا کریں، چاہے آپ کی ایک حاجت ہے چاہے آپ کی 11 حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائیں گے اس وظیفے کی بدولت، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے، آپ کو انشاءاللہ وظیفہ پسند آئے گا، اور آپ یہ بہت مختصر اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو نہ تو کوئی لمبے چوڑے مطلب ٹائمنگ کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو کہیں بیٹھنا پڑتا ہے، تو آپ وظیفہ جب بھی کریں پورے توکل اور ایمان کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کا وظیفہ لازمی اثر دکھائے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔